اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ یہ سورہ نساء کی 82 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس کلام کو وہ اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو بنا لیا ہے اور وہ پیش کرتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اللہ تعالیٰ اس میں پوچھنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے کہ آخر یہ کیوں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس طریقے سے یکسانیت اس میں نہیں ہوتی، ہزاروں اختلافات ہوتے اس میں۔ افلا یقرؤون القرآن نہیں کہا، یہاں پر قرآن کو نہیں پڑھتے نہیں کہا، تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے کہا گیا ہے اس میں۔ اگر صرف پڑھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اختلافات نظر آئیں گی اس میں مختلف انداز میں، چاہے وہ اہل زبان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی ترجمہ بھی پڑھ رہا ہے یا اہل زبان بھی ہے، اس کو معلوم ہے اس کا مطلب، تو بھی اس کو بات صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے تدبر اور تفکر چاہیے، غور و فکر چاہیے، اس کو سیکھنے کی غرض سے اس پر غور کرنا چاہیے، ورنہ ایسے ہی سرسری طور پر، سطحی طور پر اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو ایسا دکھے گا کہ بے شمار اختلافات ہیں اس میں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اسی صورت میں چند رکوع پہلے ایک حکم کی بات آ رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو۔ وہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں ایک حکم تھا جس کے بارے میں اگر کوئی صرف اتنی ہی آیت پڑھ لے تو اس کو کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ وہ یہ سمجھے گا کہ نشے میں ہوں تو نماز مت پڑھو، اور نشے میں یعنی اگر نشہ کرنا ہو تو نماز مت پڑھو، یہ بات سمجھ میں آئے گی اس کو۔ نماز کی حالت میں جو ہے نشے میں نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھ لے گا وہ۔ لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس سلسلے کا دوسرا حکم تھا، شراب کی حرمت کے سلسلے میں، اس کے بعد فائنل حکم آیا، اور اس میں یہ فرما دیا گیا کہ اب سے شراب کی حرمت ہو گئی ہے اور اب تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو کسی بھی حکم کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے متعلق جتنی آیتیں ہیں وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کر اگر سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر ایسا ہی بیچ میں سے کوئی ایک آیت لے کر اس کے معنی مطلب بھی اگر سمجھ جائیں گے سرسری طور پر تو بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک کا ایک سمجھ میں آنے لگے گا اور اختلافات نظر آنے لگیں گے، اس کی وجہ سے گمراہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تدبر کرنے کے لیے کہا، یعنی تدبر کرنے سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے اصل میں، یہ کتاب برکت کی کتاب بھی ہے اور رحمت کی کتاب بھی ہے۔ اس کو صرف پڑھنے سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گی، یہ بالکل طے ہے بات، لیکن اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھنا ہے۔ ہدایت کی غرض سے پڑھنے کے لیے اس کے معنی مفہوم کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر بھی کرنا ہوگا، تو ہی ہدایت ملے گی۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی فرمایا سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ جو اس کی اتباع کرے گا ہدایت کی تو پھر وہ نہ گمراہ ہوگا، نہ بھٹکے گا اور نہ نقصان میں پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے اگر اس کی اتباع کرے گا، اس کو فالو کرے گا، فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا ایک مقام پر، جو اس کی اتباع کرے گا، اس کو مانے گا
اور اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا تو پھر اس کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا آخرت میں۔ اس طریقے سے یہ کتاب ہدایت ہے، اور اگر کوئی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو یقیناً اس میں تدبر اور تفکر کرنا ہوگا، اس کے بغیر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے متعلق جتنے شعبے ہیں اس کے متعلق باتیں بتائی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے کہ کیونکہ انسان کا علم بہت ہی محدود ہے، اس کو کائنات کے اسرار سے پردہ نہیں اٹھا سکتا وہ، اور نہ ایسی تعلیمات اس کے پاس ہے کہ جو اس کو صحیح طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چونکہ خالق کائنات ہے، انسان کے بھی خالق ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انسان کی بہتری کس میں ہے، اس کا نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ریفرنس گائیڈ کے طور پر اس کتاب کو بھی بھیجا، اور اس میں وہ ساری باتیں بتا دی گئی جو انسان کی ضروریات ہے زندگی کی، اس کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اس کتاب کے ذریعے سے سکھایا گیا ہے۔ اس میں بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، بڑے وسیع مضامین ہیں اس میں جو ہے پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کیا 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 تھا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیسا ہوا، وہ عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آئندہ آنے والے حالات کے تعلق سے بہت سی پیشین گوئیاں اس میں ہیں، اس میں عقائد کی بات بتائی گئی ہے، توحید کی بات بتائی گئی ہے، شرک کی نفی کی گئی ہے، اس میں بار بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھایا گیا ہے مختلف انداز میں، قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کی توحید کو بتایا گیا ہے۔ اس طریقے سے عبادات کے معاملے میں بھی جو ہے اس میں بحث کی گئی ہے، معاملات کیسے ہونے چاہیے وہ بتایا گیا ہے، اخلاق و کردار انسان کے کیسے ہونے چاہیے، جنت و دوزخ کے احوال بتائے گئے ہیں، یہ ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ بہرحال یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسان کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے اس کی ہدایت کے لیے، یعنی وہ اگر ہدایت چاہتا ہے تو پھر اس کتاب کو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا، اس کے بغیر اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ واحد سرچشمہ ہدایت ہے اس پوری دنیا میں، قیامت تک کہ یہی کتاب رہے گی۔ اس کو چھوڑ کر اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے اور کوئی اور دوسری کتاب پڑھ لینا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، یہ بات طے ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ آخر یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے اس کتاب میں، اس قرآن میں کیا یہ تدبر نہیں کرتے؟ اس میں جو غور و فکر کی جو بات آئی ہے وہ ساری انسانیت کے لیے آئی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غور و فکر اور تدبر اور تفکر اور قرآن کو سمجھنا صرف علماء، فقہا اور مجتہدین کا کام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نہ صرف علماء، مجتہدین اور فقہا کا کام ہے بلکہ دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے۔ ہدی للناس فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اس کو۔ اب اگر کوئی ہدایت حاصل نہیں کرتا ہے تو یہ قرآن کا قصور اس میں نہیں ہے، ہاں ہدایت اسی کو ملے گی جو متقی ہوگا، ہدی للمتقین فرمایا سورہ بقرہ پہلے پارے ہی میں، یعنی یہ کتاب سے ہدایت ان کو ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اس کے حکموں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، اس کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے، ان کو اس سے ہدایت ملے گی۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں مل سکتی، چاہے وہ اس کو کتنی بار پڑھ لیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے کتاب بھیج کر ان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے اس کتاب میں، کہ ان کو جو ہے تدبر کرنا چاہیے اس کتاب میں تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے، یہ فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے تعلق سے جو ہے دیگر آیتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ یہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے تمہارے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فرمایا سورہ قمر 27ویں پارے میں۔ اس کو تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس آیت کو، اور بار بار یعنی کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں پھر اس کے بعد بار بار اس آیت کو لایا گیا ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو مطلب کیا ہے
کہ یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس کو ایسا بنا لیا ہے، بعض گروہوں نے، بعض جماعتوں نے یہ لوگوں کو یہ باور کرا دیا ہے کہ یہ کتاب سب کے لیے نہیں ہے، یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے اور یہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے۔ ایسا بالکل غلط بات ہے ایسا کہنا۔ یہ کتاب ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کو اس کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہاں، جیسا کہ انسان کی سمجھ کا دائرہ ہوگا، علم و فہم کا معاملہ ہوگا، اسی طریقے اس میں تدبر اور تفکر کرے گا۔ جس کا جتنا علم ہوگا اس کے مطابق وہ تدبر اور تفکر کر سکتا ہے، لیکن اس کو پڑھنا اور سمجھنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے ہدایت کی غرض سے۔ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کتاب کو وہ جس طریقے سے چاہے اس کو سمجھا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کی تعلیمات کو جان سکتا ہے۔ نہیں، اس کے لیے کچھ قابلیت، کچھ اہلیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کتاب کو منمانی انداز میں پڑھ لیا جائے، منمانی انداز میں اس کتاب کو نہیں پڑھا جا سکتا، کچھ اہلیت درکار ہے، کچھ قابلیت درکار ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے انسان کچھ محنت اور کچھ کوششیں کرتا ہے، تو جب کہیں جا کر وہ اس کا پروفیشنل بنتا ہے، یعنی مرض اور بیماری کے لیے کوئی ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی کنسٹرکشن کے کام کے سلسلے میں ایک انجینئر کے پاس جاتا ہے اور اپنے قانونی معاملات کو سلجھانے کے لیے ایک لائر کے پاس جاتا ہے، چونکہ وہ لوگ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اس بات کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس پر گفتگو کر سکیں، اس پر کچھ رائے و مشورہ دے سکیں۔ حالانکہ اس سلسلے کی کتابیں اور دیگر قسم کی نالج بازاروں میں موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کتابیں لے کر نہیں پڑھ لیتے صرف، بلکہ وہ ان کو یونیورسٹی جوائن کرنی پڑتی ہے، پروفیسرز کی نگرانی میں ان کو سیکھنا پڑتا ہے، جب کہیں جا کر ان کو ڈگری ملتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم اپنے طور پر یہ کام انجام دے سکو، جب تب کہیں جا کر وہ لوگ وہ کام کرنے پاتے ہیں، جبکہ وہ دنیا کا حقیر کام ہے، حقیر علم ہے، اس کو علم بھی نہیں کہا جاتا۔ دنیا کی جتنے بھی علوم ہیں اس کو علم نہیں کہا جاتا، اس کو تو فن کہا جاتا ہے، ٹیکنکس کہا جاتا ہے، ٹریڈس کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ، دنیا میں کمائی کا طریقہ سیکھنے کے لیے کچھ چیزیں سیکھ لیتا ہے انسان، اس کو یہاں پر علم کہا جاتا ہے۔ علم تو وہ سچا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم، جس سے علم کہا جاتا ہے اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علوم دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ فنون ہیں، وہ ٹیکنکس ہیں، علم نہیں ہے وہ۔ تو اس کے لیے تو انسان اتنی محنت کرتا ہے، باضابطہ طریقے سے اس کو سیکھتا ہے، تو کیا قرآن اور حدیث اور سنت کا علم، اس کی تشریحات، اس کی تعبیرات کرنے کے لیے کہ اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ اس کو کہیں سے سیکھنا ہی نہ پڑے اور جو جیسے چاہے اس کی تشریح کر لے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ لوگ اس کو ایسا ہی سمجھ لیے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں کی کچھ قابلیت حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب کہ ہم وہ سیکھ گئے ہیں تو اس پر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، جبکہ اس کو سیکھے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو سیکھے ہیں باضابطہ جا کر، تو اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، آپ اس پر کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سیکھا ہی نہیں ہے، اپنی زندگی کے چند مہینے، چند سال بھی نہیں لگائے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کر سکتے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بھی جو ہے بازار میں کتابیں ملتی ہیں، جیسے دوسری علوم کی کتابیں ملتی ہیں، تفاسیر بھی ملتی ہیں، ترجمے بھی ملتے ہیں، اور بہت سی کتابیں ملتی ہیں۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ پہ آپ کو لاکھوں کروڑوں ویب سائٹس ہیں، اس میں سے بہت سی یہودیوں کی بنائی ہوئی ویب سائٹس ہیں جو گمراہ کرتی ہیں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، جن کے پاس بنیادی علم نہیں ہے۔ وہ اگر ویب سائٹ پر بیٹھ جائے جا کر اور اس کو کھول کر وہاں سے انفارمیشن لینا شروع کر دے، تو شروع میں تو وہ لوگ صحیح بات لکھتے ہیں، لیکن بیچ میں لا کر لوگوں کو پھرا دیتے ہیں۔ جس کے پاس بنیادی علم نہیں ہے وہ کبھی بھی انٹرنیٹ سے کوئی چیز، خاص طور پر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ کب گمراہ ہو جائے گا، کب اس کو گمراہ کر دیا جائے گا، پتہ نہیں چلتا۔
تو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے یہاں سے سیکھ لیں گے، کچھ کتابیں لے کر سیکھ لیں گے اور پھر اس پر گفتگو کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک معلم سے جو ہے سیکھنا چاہیے، جو واقعی میں علم رکھنے والا ہو، جو متقی ہو، باعمل ہو۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایک معلم کے ساتھ بھیجا، ایسے ہی نہیں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آ کر سکھایا، صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی، جبکہ وہ خود بھی اہل زبان تھے، زبان جانتے تھے قرآن کی، ترجمہ اور معنی مطلب بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی لفظ کے مختلف انداز میں معنی کیے ہیں، کہیں پر اس کے معنی کچھ اور ہے تو کہیں پر معنی کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کون معلوم کر سکتا ہے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود بذریعہ وحی یہ باتیں بتلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام تک پہنچایا، اور صحابہ کرام نے دیگر لوگوں کا بعد میں آنے والے لوگوں کو پہنچایا۔ تو وہی بات صحیح اور درست ہو سکتی ہے اور حق ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے۔ ایک دوسرے مقام پر بالکل اسی طریقے سے ایک آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا کیا ان کے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں؟ آخر کیوں غور و فکر نہیں کرتے وہ قرآن میں؟ آج اس قرآن کو، اس کتاب کو لوگوں نے ایسے ہی ڈال کر رکھ دیا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ برکت کی کتاب ہے، بس مرنے کا وقت آئے تو اس کو نکال کر پڑھو، کچھ صورتوں کی تلاوت کر لو، یا مرنے کے بعد ایصال ثواب کی غرض سے کچھ جو ہے اس کلام کو پڑھ لو، یا گھر بنایا ہے یا کاروبار اور تجارت شروع کیا ہے تو اس میں برکت کی نیت سے اس کتاب کو پڑھ لیا۔ یہ اس لیے نہیں آئی ہے کتاب، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور انسانوں کی ہدایت کا ایک واحد سرچشمہ ہے یہ۔ اس کو اگر نہیں پڑھیں گے ہدایت کی غرض سے تو زندگی بھر ہدایت اس سے نہیں مل سکتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، افلا یتدبرون القرآن کہہ کر، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور پھر آیت کے دوسرے حصے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ہوتی، کسی اور غیر کی ہوتی، تو پھر تم اس میں بے شمار اختلافات پاتے، یعنی یہ اس میں اتنی یکسانیت نہیں ہوتی، مختلف آیتوں میں تضاد ہوتا، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہوئی ملتی، اور کئی ایک اس میں خرابیاں ملتی، یکسانیت ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کے بشر کے جو ہے کلام میں یکسانیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں یکسانیت ہے، اس میں کہیں پر بھی تضاد نہیں ہے۔ اگر اچھی طریقے سے غور و فکر کریں تو کہیں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں ہی سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں یہ بتا دیا گیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ چیلنج کرتے ہوئے اس کتاب کو شروع کیا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو لکھنے والے نے جو ہے چیلنج کیا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ چونکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، علام الغیوب کا کلام ہے، اس میں کوئی شک، کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اور اس کی حلت و حرمت کے سلسلے میں اور اس میں توحید اور کفر کی جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی تناقض، کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اس میں جو ہے یعنی اللہ کے کلام میں ربط ہے، ایک آیت دوسری آیت سے مربوط ہے، ایک سورت دوسری سورت سے مربوط ہے۔ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ انسانی کلام ہوتا اس میں بے شمار اختلافات ہوتی، بے شمار جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہوتی اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے احکامات ملتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انتہائی فصیح و بلیغ کلام ہے، اور ایسا کلام پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز ہے، اور آج تک بھی قیامت تک بھی یہ چیلنج دے دیا گیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کر لا دو۔ اس کی 114 صورتیں ہیں، اس میں سے صرف ایک صورت، سب سے چھوٹی صورت جو ہے اس کو تم بنا کر لا دو، تو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ واقعی میں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان کا کلام ہے۔ لیکن ایسا تم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ 3-4 مقامات پر اس کو فرما دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو پھر لاؤ اس کلام جیسا کلام، اور تم اپنے ساتھ جتنوں کو جوڑ سکتے ہو جوڑ لو، دنیا کے سارے لوگوں کو اپنے مددگار بنا لو، لیکن تم ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ یہ جو ہے چیلنج دے دیا گیا ہے۔ تو ایسا
انہیں عاجز کرنے والا کلام، ایسا فصیح و بلیغ کلام، ایسا بہترین کلام جو ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی ہے، ایسا کلام یہ صرف اور صرف کلام الہی ہی ہو سکتا ہے، کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا کہ لَوْ وَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، تو بے شمار اختلافات تم اس میں دیکھتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس میں تدبر کی دعوت دی ہے، ساری انسانیت کو چاہیے کہ اس کو سارے لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور مسلمان خود اس میں غور و فکر کرے، اور ایک معلم کی نگرانی میں بیٹھ کر اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، اور دیگر اقوام کے لوگوں کے سامنے بھی اس کلام کو پیش کرے، کیونکہ یہ کلام ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف فقہاء و علماء کے لیے یا صرف مجتہدین کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے ہے، اور اس میں سب کے لیے باتیں ہیں، سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ تو ہمیں بھی اس کو جو ہے سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کی علوم اور اسرار کو جو ہے معلوم کرنے کی قابل بنائے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔